اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے سود اور ربا کی اقسام۔ عزیزان، تقریباً 150 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو مسلمانوں کے درمیان صرف معاملات کے اندر ربا سے متعلق گفتگو ہوتی تھی، لیکن قرض کے اوپر اضافی چارجز یا اضافی رقم وصول کرنا یہ ربا تھا، اور اس کو تمام مسلمان ربا کا مصداق جانتے تھے اور اس سے دوری اختیار کرتے تھے۔ لیکن جو ہی مسلمان ممالک نے اسلام بینکنگ کے نظام کو دیکھا اور اس کا مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا، تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے سود اور ربا سے متعلق جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات اور احادیث کی تعلیمات پر دوبارہ نظر ثانی کرنا شروع کی کہ کہیں ہم نے قرآنی تعلیمات کو نادرست انداز میں اخذ تو نہیں کیا، کہیں قرآن مجید کچھ اور مطلب تو بیان نہیں کرنا چاہ رہا اور ہم کسی اور مطلب کی طرف تو نہیں جا رہے۔ لہٰذا ان تحقیقات کے نتیجے میں 3 قسم کے نظریات جو ہیں وہ منظر عام پر آئے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فلسفہ عبادات روشن اور مشخص نہیں ہے، جبکہ فلسفہ معاملات کو روایات کی بنیاد پر حلال و حرام معاملات میں فلسفہ یہ ہے کہ مصالح اور مفاسد کا خیال رکھا جائے۔ لہذا اس نظریے کی بنیاد پر جب المصر یونیورسٹی کے اندر شیخ محمد عبدہ اور ان کے شاگرد رشید رضا نے تحقیقات شروع کی اور تفسیر المنار کے اندر جب انہوں نے ربا کی بحث کے اندر وہ پہنچے، تو انہوں نے تفسیر المنار میں سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر یہ ذیل میں لکھا کہ مسلمانوں نے ربا کے مصادیق کو تلاش کرنے میں اشتباہی سے کام لیا ہے، چونکہ ہر قسم کا معاملہ کہ جس میں فائدہ جو پایا جائے تو وہ ربا کا مصداق نہیں ہوگا۔ رشید رضا کہتے ہیں کہ ہم نے قرض پر انٹرسٹ کو بھی اشتباہاً ربا سمجھا ہے، جبکہ قرآن مجید میں قرض کی مدت میں اضافے کو جو ہے وہ ربا کا نام دیا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرسٹ پر قرض کا جو ہے نا وہ قرض پر انٹرسٹ کا قرآن مجید میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس نظریے کا حکومت مصر نے بینکنگ جو سروسز فراہم کرتے ہیں ان لوگوں نے اور بہت سے دوسرے اقتصادی ورکر نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا کہ جب قرض پر انٹرسٹ جو ہے وہ ربا کا مصداق نہیں ہے اور اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تو مروجہ نظام کے مطابق جو بینکنگ سروسز فراہم کی جا رہی ہیں وہ بالکل درست ہے اور کسی قسم کی اسلامی بینکنگ کی گنجائش بھی نہیں پیش آتی ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ جب پیش ہوا تو بہت سارے علماء نے اس کی مخالفت بھی کی، جس میں محمد ابو زہرہ اس زمانے کے نامور شخصیت ہیں جنہوں نے اس نظریے کی مخالفت کی۔ دوسری نظریہ مسلمانوں کے درمیان یہ پیش کیا گیا کہ ربا کا مطلب ہے استحصال کرنا، یعنی قرض کی مقدار میں اس قدر اضافہ کر دینا کہ جس اضافے کو وہ قرض لینے والا جو ہے وہ اس کو متحمل نہ ہو۔ یہ ناعادلانہ استحصال جو ہے یہ حرام ہے، لیکن اگر یہ استحصال نہ ہو یعنی مصداق استحصال سے باہر نکل آئے اور انٹرسٹ کی حد تک رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پس قرض جو ہے اس کے اوپر اگر آپ اس قدر اضافی چارجز وصول کریں کہ وہ شخص ان کو ادا کرنے کی توان نہ رکھتا ہو اور آپ اس قرض کے ذریعے سے کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی معاشرے کا استحصال کرتے ہیں تو یہ سود کا مصداق ہے اور حرام ہے۔ اس مطلب کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال نے ربا کو ظلم کے عنوان سے حرام قرار دیا ہے، لہذا کسی بھی معاشرے سے ظلم کا خاتمہ نہایت ہی ضروری ہے، اور ظلم صرف استحصال کی صورت میں ہی قابل تصور ہے۔ یعنی اگر 1 لاکھ کے اوپر آپ 100 روپیہ کسی سے اضافی چارجز وصول کر لیں یا 1000 وصول کر لیں تو یہ اتنا بڑا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ شخص آسانی سے اس پیمنٹ کو ادا کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ یہ ظلم کے مصداق میں نہیں آئے گا اور یہ شخص مظلوم واقعہ نہیں ہوگا، اس شخص کا استحصال نہیں ہوگا۔ لہٰذا
یہ نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر استحصال کیا جائے تو حرام ہے اور ربا کا مصداق ہے، اور اگر استحصال نہ کیا جائے تو ربا کا مصداق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ نظریہ قرآن مجید کے اپوزٹ اور بالکل متضاد ہے، چونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرض کے اوپر ہر قسم کے چارجز کی وصولی ربا اور حرام کا مصداق ہے، لہذا یہ نظریہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ تیسرا نظریہ جو شیعہ سنی متفکرین، ماہرین، علماء اور ہمارے شیعہ مراجع کے درمیان بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے، اس نظریے کے مطابق پہلے ہم آتے ہیں قرض کو تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں۔ پہلا یہ ہے کہ قرض مصرفی ہے اور دوسرا قرض تجارتی ہے، یعنی میں اپنی ذات پر استعمال کے لیے اگر قرض لوں تو یہ ہے قرض مصرفی، اپنی روزمرہ مایحتاج ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا جاتا ہے، اس قرض پر کسی قسم کا اضافی چارجز جو ہے وہ حرام تلقی کیا جائے گا۔ لیکن اگر میں قرض لیتا ہوں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، پروفٹ کے لیے، انکم کے لیے، تو یہ قرض سرمایہ کاری کا قرض شمار ہوگا، اور اس پر اضافی چارجز اگر لیے جائیں تو یہ حرام کا مصداق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ورک کر رہا ہے، سرمایہ سے سرمایہ کو تولید کر رہا ہے اور نما ایجاد کر رہا ہے، اضافی چیز ایجاد کر رہا ہے، اور یہ اضافی چیز جو ہے یہ اس قرض دینے والے کو دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ نظریہ قبول کر لیا جائے تو پھر بلا سود بینکنگ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ یہی مروجہ بینکنگ میں ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر قرض مصرفی ہے تو اس سے آپ سود کو مکمل طور پر ختم کر دیجئے، اور اگر قرض سرمایہ کاری ہے یعنی آپ تجارت کے لیے قرض دے رہے ہیں تو اس میں آپ انٹرسٹ لے سکتے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ اضافی چارجز وصول کر سکتے ہیں، اس میں استحصال کا عنصر بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اس نظریے کی دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ پہلی دلیل لوگوں نے یہ پیش کی ہے کہ صدر اسلام میں صرف اور صرف قرض مصرفی تھا اور سرمایہ کاری کے عنوان سے قرض رائج نہیں تھا، لہٰذا یہ سرمایہ کاری قرض جو ہے یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے اور اسلامی تعلیمات میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ درست ہے، اس کے اوپر اضافی چارجز وصول کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ تمام آیات و روایات میں قرض مصرفی بیان کیا گیا ہے، قرض سرمایہ کاری اور قرض تجارتی جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا قرض تجارتی درست ہے، جو مصداق ہے ہم اسی مصداق تک خود کو منحصر رکھتے ہیں۔ تیسری دلیل جو ہے وہ وہی ہے کہ حرمت ربا کا فلسفہ جو ہے وہ استحصال ہے، ظلم ہے، اور سرمایہ کاری قرض کے اندر جو ہے وہ اضافی چارجز ظلم اور استحصال کا مصداق نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز اور درست ہے۔ چوتھی دلیل اس نظریے کی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرض کے اوپر اضافی چارجز جو ہیں وہ اکل مال بالباطل کا مصداق ہے، جبکہ سیرہ عقلاء یہ ہے کہ اگر آپ سرمایہ کاری میں قرض دیتے ہیں تو وہ آگے جا کر اس پہ تجارت کر رہا ہے اور پروفٹ کما رہا ہے، یہ پروفٹ جو ہے یہ اگر وہ قرض دینے والے کو ساتھ اس کو تقسیم کرے تو یہ اکل مال بالباطل کا مصداق نہیں ہے اور جائز ہے۔ پانچویں دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف حرمت ربا کا ذکر ہوا ہے، یہ انواع و اقسام اس کی بیان نہیں ہوئی ہے، لہٰذا جب دلیل مجمل ہو تو قدر متیقن کو ہم اس میں سے اخذ کریں گے۔ چھٹی دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ جس پر ظالم بھی خوشحال ہے اور مظلوم بھی خوشحال ہے، یعنی اگر آپ کسی کو سرمایہ کاری قرض دے رہے ہیں اور پھر اس پہ اضافی چارجز اسے وصول کر رہے ہیں تو وہ جو شخص قرض لے رہا ہے وہ بخوشی آپ کو دے دے گا کہ میں نے 1 لاکھ لیا ہے، اس لیے 1 لاکھ کے اوپر کاروبار کیا ہے، 30,000 اگر مجھے اس میں سے پروفٹ ہوا ہے تو اس 30,000 میں سے اگر 10,000 میں اس قرض دینے والے کو دے دوں اور 20,000 اپنے لیے رکھ لوں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ بھی خوش ہے، یہ بھی خوش ہے۔ تو جب یہ دونوں خوش ہیں تو یہ قرض جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عین عدل اور عدالت کے مطابق ہے کہ دینے والے کو، قرض دینے والے کو بھی کچھ تو ملنا چاہیے نا اس پروفٹ سے۔ عزیزان، اگر ہم ان نظریات کا جائزہ لیں اور قرآنی تعلیمات کو بغور مطالعہ کریں تو صدر اسلام میں دونوں قسم کے قرض رائج تھے، خصوصاً اگر ہم اس آیت کا بھی
مطالعہ کر لیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اگر تم توبہ کر لو اس قرض سے، اس اضافی چارجز سے، یہ جو تم لے رہے ہو اس سے توبہ کر لو تو رأس المال جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ رأس المال کی اصطلاح خود تجارتی قرضوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا ہم اگر روایات کا بھی جائزہ لیں تو صدر اسلام میں یہ آیت کا مصداق ایسے قبائل کے متعلق ہے کہ جو قرض صرف تجارتی قرضوں پر دیا کرتے تھے اور اسی بنیاد پر قرض دیتے تھے، لہٰذا یہ جو تقسیمات انہوں نے کی ہیں اور جو دلائل پیش کیے ہیں ہماری نظر میں یہ مخدوش ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قرض کے اوپر کسی قسم کا بھی اضافی چارجز جو ہے وہ ربا کا مصداق تصور کیا جائے گا اور حرام ہے اسلامی تعلیمات میں، لہٰذا اسلامی بینکنگ سے قرض پر اضافی چارجز کا مکمل طور پر خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ اسلامی بینکنگ پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔